والے حسینی نہیں ہیں، ذکر مصطفیٰ والے حسینی۔ بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے، بڑا دکھ بھی ہوتا ہے۔ ہمارے کئی سنی گاؤں میں یہ بلا گھس گئی ہے۔ ابھی ایک جگہ پہ جانا ہوا، ایک صاحب آ کے کہنے لگے حضرت جی ذرا سخت نہ بولنا، یہاں معاملہ تھوڑا دوسرا ہے۔ تو ہم نے وہاں تو کچھ نہیں کہا، ہم نے منبر پہ بیٹھ کے کہا، میں نے کہ آپ غلط آدمی سے ملے تھے، یہ مولوی ذرا دوسرا ہے۔ بات یہاں ڈر کے نہیں ہوتی، ڈٹ کے ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم چوری والے لوگ نہیں ہیں، ہم سچائی والے لوگ ہیں، ہم سچائی والے لوگ ہیں۔ اور اس لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا، ہم نبی کے در والوں سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کے، اگر آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے تو بولیں، نبی کے در والوں سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اس لیے ناراض بیٹھے ہیں کہ مولوی کا منہ ادھر کو ہے۔ وہ بھائی مولوی کا منہ چاہے کدھر کو بھی ہو، جس کی محفل میں بیٹھے ہو اس کی توجہ تو سب کی طرف ہے، وہ تو سب کو جانتے ہیں نا، کون کہاں سے آیا ہے، کس کا بیٹا ہے، کس گھر سے آیا ہے، کہاں بیٹھا ہے، انہیں سب کی خبر ہے۔ فکر مولوی کی نہیں کرنی ہے، فکر کربلا والے حسین کی کرنی ہے۔ شکر ہے رب کا کہ اس نے مجھے اور آپ کو بریلوی بنایا، اور میرے امام نے سبق دیا۔ آپ نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔ ہمیں میرے امام نے اہل بیت سے بھی جوڑا، حضور کے صحابہ سے بھی جوڑا، لیکن ایک کتنا بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ ابھی ایک بات سننے کو ملی کچھ دن پہلے، اور جا بجا یہ بات سننے مل رہی ہے، معاذ اللہ، کہنے لگے حضرت عمر فاروق اعظم نے خاتون جنت کے باب پہ قبضہ کیا، اور ایک اگلی بات جو کہی جا رہی ہے وہ کلیجے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ کہا کہ خاتون جنت کے حضرت فاروق اعظم نے لات ماری، جس کی وجہ سے ان کا حمل ضائع ہو گیا۔ میں حیرت اور غیرت دونوں میں ڈوب گیا۔ میں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں، جس نے پوری زندگی نبی کی گھر پہ بھی پہرا دیا ہو اور نبی کے در پہ بھی پہرا دیا ہو، آج اس کے بارے میں یہ امت بھونک رہی ہے۔ خالی لال پیلے کپڑے پہننے سے جنت نہیں ملے گی، پیر میں گھنگرو باندھ لینے سے جنت نہیں ملے گی، رنگ برنگی کپڑے پہن لینے سے جنت نہیں ملے گی۔ میری بات کان کھول کے سن لیجیے، جنت اسے ملے گی جو نبی کے در والوں سے بھی پیار کرے گا، نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کرے گا۔ کیا دیا بھائی ہم نے، کیا لگایا دین کے لیے ہم نے؟ 35 سال عمر ہو گئی تو 35 سال سے حلیم کھا رہا، 70 سال عمر ہو گئی تو 70 سال سے حلیم کھا رہے ہیں۔ کون سا پہرا دیا دین کے لیے اور کون کس کے بارے میں پوچھ رہی ہے؟ خدا کی قسم یہ وہ عمر ہے، سارے صحابہ میرے حضور کے مرید ہیں، عمر صرف مرید نہیں، میرے نبی کی مراد بھی ہے۔ جو بریلوی ہے وہی بولے، مجھے سلح کلی بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ سلح کلیت کا جنازہ میرے مرشد تاج الشریعہ نکال چکے ہیں۔ سلح کلی نبی کا نہیں، سلح کلی نبی کا نہیں سنیو، سنی حسین میں سچا نبی نہیں ہے۔ ہم ہی کریں، آپ لوگ کیا کیجیے گا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، محبت عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، سبحان اللہ۔ ہے سارے لوگوں کی تو میں بھائی کھچڑی نہیں چاہیے بھائی، ہلکا ایک کو کم کریں، اس کا ہلکا صحیح کی نبی کی، زور سے نبی کی۔ جو کھڑے ہیں نا، میں ان سے کہوں گا گھر جانا تو اپنے ماں کے ہاتھ چومنا اور کہنا ماں
سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی تھی. تیرے دودھ کا کمال تو میں نے کھڑے ہو کے مدینے والے کی باتیں. تھکنا کسی کو نہیں, تھکنا کسی کو نہیں. عمر کون ہے؟ کس کے بارے میں بھوک رہے ہو؟ خدا کی قسم جہاں اللہ کے خلیل نے کھڑے ہو کر کے جھولی پھیلا کے کہا تھا مالک آخری پیغمبر میری نسل میں پیدا فرما, اسی جگہ میرے نبی نے کھڑے ہو کے جھولی پھیلا کے کہا تھا مالک عمر میری جھولی میں ڈال, مالک عمر میری جھولی میں ڈال دے. اور پھر عمر کو جانتے پوری زندگی حضور کی عظمت پر پہرا دیا ہے. پوری زندگی لوگ بکواس کرتے کہ خاتون جنت کا حق کھایا. جب عمر مسند خلافت پہ بیٹھے تو حق بات چھوڑیے صاحب, شیر میں طاقت نہیں تھی بکری کی طرف گھور کے دیکھنے کا. شیر میں طاقت نہیں تھی جو بکری کو دیکھ لیتا گھور کے, اور بکریاں بھی طرح کے چلتی تھی شیروں کے سامنے. وہ بھی جانتی تھی جب تک عمر بیٹھا ہے کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے ہمارا کچھ بگاڑا جا سکتا. اور خدا کی قسم عمر وہ ہے, عمر وہ ہے کہ جو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے. ایک تو محلے کا نہیں, ایک تو قبیلوں کا نہیں, ایک تو تنظیموں کا صدر نہیں, آدھی دنیا کا بادشاہ ہے عمر. اور تاریخ میں یہ بات سنہرے الفاظ سے لکھی ہے کہ بیت المال سے سب سے کم تنخواہ لینے والی ذات حضرت عمر کی. کتنی دین کی خدمت کی, کتنی خدمت کی دین کی. میں تو چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کسی بھی پیر کا کپڑا چیک کر لو جا کے, کسی مولوی, کسی خطیب, کسی شاعر کا کپڑا چیک کر لو, وہ بھائی لیلن سے نیچے نہیں ہوگا. اس دور میں لیلن سے نیچے نہیں ہوگا. عمر وہ ہے جس نے ایک چھوڑے میں زندگی گزار دی, اور ایک دن جب خطبہ دینے کے لیے آ کے بیٹھے, خدا کی قسم لوگ کہتے حق کھایا. حضور کے صحابہ منہ دے کی بات نہیں کرتے تھے, منہ دے کی بات نہیں کرتے تھے. نیا کرتا پہن کے آئے حضرت عمر, اور خطبہ دینے کے لیے جب بیٹھے نا, سامنے سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہنے لگے عمر خطبہ بعد میں دینا, پہلے یہ بتاؤ نیا کرتا کہاں سے آیا, نیا کرتا کہاں سے آیا. حضرت عمر رو دیے, کہنے لگے میں اس کا حساب کہاں سے دوں. آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو گئے, کہنے لگے اس کا جواب میں دوں گا. صحابہ نے کہا عبداللہ تم بیٹھو, بات تمہاری نہیں تمہارے باپ کی ہے, حساب ہی نہیں دینا. کہا جو پوچھ رہے ہو یہ میرے باپ نہیں بتا پائیں گے. کہا پھر تم بتاؤ. کہتے ہیں جب جمعے سے پہلا دن تھا, میرے باپ کے پاس ایک ہی کرتا تھا. میں نے اپنے باپ کو دیکھا, وہ اسے دھل رہے تھے عشاء کے بعد, اسے دھلتے ہوئے دیکھا تو کہتے ہیں جہاں سے رگڑتے تھے وہیں سے پھٹ جاتا تھا. قناعت دیکھیں, دین کی خدمت دیکھی, کہا جہاں سے رگڑتے تھے وہیں سے پھٹ جاتا تھا. میں نے کہا میں آپ کو تک کیوں نہیں بنا لیتے ہیں. آپ میں آنسو آ گئے, کہا بیٹے میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ میں کرتا بنا سکوں. یہ کون کہہ رہا ہے جس کو رب نے 22 لاکھ مربع میل کی حکومت عطا کی ہے. یہ وہ بول رہا ہے کہ میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے. میں نے کہا جی ابھی مال غنیمت میں کپڑا ملا تھا, اس کا کیا کیا. کہا بیٹے کو کپڑا چھوٹا ہے, میرے باپ کا کپڑا ہے, کرتا پورا نہیں ہو پاتا. کہتے ہیں میں تو جو حصہ میرے حصے میں کپڑا آیا تھا